وطن عزیز پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کی مناسبت سے کھارا در بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش وزیر مینشن پر تاجر برادری کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت تاجر برادری کی جانب سے وزیر مینشن پر خصوصی تقریب کا اہتمام۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے رہنما اور چیئرمین کاغذی بازار یعقوب بالی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں بچوں نے ملی نغمے پیش کیے اور لہو کو گرما دینے والی تقریر کی، جبکہ پولیس کے تازہ دم دستے نے سلامی پیش کی اور کیک کاٹا گیا۔ ہم نے گھر پہ جھنڈیاں لگائی ہے، بیس لگائے، ہاتھ کے وہ پہنے گلاب۔ ایسی زمین اور آسماں انتے سوا جانا تہاں بڑھتی رہے، یہ روشنی چلتا رہے، یہ تارواں دل دل پاکستان۔ ہم 14 اگست گرین وائٹ کپڑے پہن کے بناتے ہیں اور ہم آزاد ہیں، اس لیے ہم کپڑے بناتے ہیں۔ ہم اتنے خوش ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں آزادی کے لیے ہمیں آزاد رکھا ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ ہر سال آتے ہیں، یہاں پہ بہت اچھا فنکشن ہوتا ہے۔ تقریب میں موجود پاکستان پیپلز پارٹی رہنما نجمی عالم نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے تمام اکائیوں کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو اپنے سیاسی مفادات سے الگ ہو کر نہ ووٹ دیکھنے چاہیے، نہ کوئی اپنا ذاتی انٹرسٹ۔ کراچی کو صحیح کرنا ہے تو ہمیں بالکل نیوٹرل ہو کر سارے کراچی کے لوگوں کو، ساری ایجنسیز کو ہمیں قابو کرنا ہوگا۔ آل کراچی تاجر اتحاد کے رہنما شرجیل گوپلانی کا کہنا تھا کہ وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں معیشت کی بہتری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور تجارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ملک کی معیشت چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم آج عزم کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں کہ ملک کی جو معاشی حالات میں جکڑا ہوا ہے، ہم اپنی پوری کوشش اور اپنی توانائیاں اس وقت صرف تو کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم یہ بھی عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گے ہم اسمبلیوں میں موجود ہوں گے۔ تقریب میں کمانڈر 44 ونگ پاکستان رینجرز کرنل علی، ایس ایس پی سٹی ڈاکٹر عمران، ایس پی سٹی علی مردان اور تاجروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین کاشف خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 75ویں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں 75 روپے کا یادگاری نوٹ کا ڈیزائن بھی پیش کیا گیا۔ طلباء و طالبات کی جانب سے ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بینک آف پاکستان میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مرتضی سید نے پرچم کشائی کی۔ مرتضی سید نے جشن آزادی کے موقع پر 75 روپے کے یادگاری نوٹ کا ڈیزائن پیش کیا۔ پاکستان کی آزادی کے 75ویں سالگرہ کے موقع پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک کمیموریٹو بینک نوٹ جاری کر رہا ہے۔ تقریب سے خطاب میں قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے ملک میں خواتین کو تعلیم اور معیشت کے میدان میں کردار ادا کرنے کی ترغیب دی۔ آئی تھنک یہ ہم سب کے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ سبق وہ دینا چاہتے تھے کہ ہمیں اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج چھوٹے بچے بھی نظر آ رہے ہیں، لوگ مجھے بہت فیمیلز بھی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک میں بھی ہم اس چیز کو بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جینڈر ایکوالٹی ہونی چاہیے، ہماری ورک انوائرمنٹ ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری خواتین یہاں سیف فیل کریں اور یہاں پروڈکٹیو فیل کریں، اور میرا خیال ہے کہ خواتین کے لیے میڈم سیما کامل سے زیادہ بہتر کوئی اگزامپل نہیں ہو سکتا۔ تقریب میں اسکول کے خصوصی طلباء و طالبات نے ملی نغمے پیش کیے۔ اسٹیٹ بینک ملازمین نے فیملیز کے ہمراہ تقریب میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ جشن آزادی ہو اور ڈھول کی تھاپ پر رقص نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں نے بھی جشن آزادی کا جشن جوش و خروش سے منایا ہے۔ سینٹرل جیل کے در و دیوار بھی پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹرل جیل میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے اور قیدیوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل حسن سہتو کے مطابق قیدی بھی ملک کا حصہ ہیں، وہ بھی وطن کی محبت سے بھرپور سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل حسن سہتو کا کہنا تھا کہ جشن آزادی کی تقریب میں جیل انتظامیہ افسران قیدیوں میں گھل مل گئے اور جشن آزادی کا جشن جوش و خروش سے منایا گیا۔ سمر عباس، سٹی 21۔
जश्न आज़ादी के मौका पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह, कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी, वफाकी वज़ीर अमीनुल हक और दीगर ने भी मज़ार पर हाज़री दी, फातिह खानी की और फूल चढ़ाए। अजीम मुमलिकत देने वाले अजीम कायद को खराज अकीदत। यौम आज़ादी के मौके पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर सूबाई क़यादत, फौजी अफसरान, ब्यूरोक्रेसी समेत शहरियों की जानिब से हाज़री का सिलसिला जारी है। दिन के आगाज पर मज़ार कायद पर पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कमोडोर मोहम्मद खालिद बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। परेड के दौरान मेहमान खुसूसी कमोडोर मोहम्मद खालिद ने गार्ड्स की तब्दीली का मुआयना किया और मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई। जबकि कायम मुकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी सूबाई काबीना और अफसरान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए और मज़ार पर सब्ज़ हिलाली परचम भी लहराया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान पर तंज किया और कहा कि इमरान खान के किस्से बच्चों को बतौर लतीफ़ा सुनाए जाएंगे। हम आज़ाद मुल्क कौम के वासी हैं, हमें गुलाम बनाने की नाकाम कोशिश ना करें। लाइट की स्पीड से ट्रेन चलाना, 12 मौसम, ये सारी चीज़ें पुरानी होगी। अब तो वो मतलब ये किताब में जब चुटकुले लिखे जाएंगे ना, जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि एक, मैं कोई ऐसा लफ्ज नहीं कहना चाहता कि हम नाराज हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको याद किया जाता है हंसने के लिए कि हम आज़ाद कौम हैं, हम आज़ाद ममलिकत हैं। हमें गुलाम बनाने की ये नाकाम कोशिश ना करें और लोगों के जहन में ये डालना कि हम गुलाम हैं, मेहरबानी करके ये किसी का फायदा नहीं कर रहे, आप इस कौम का नुकसान कर रहे हैं। आगा सिराज दुरानी ने कौम को दावत दी कि आज के दिन हमें पुरानी शिकायतें और नाराजगियों को भूलकर मुल्क की खातिर इकट्ठा होना चाहिए और हम चाहते हैं कि आज के दिन हम अपने जितने भी पुराने शिकायतें हैं, किसी से कोई अच्छी बात नहीं हुई है, कोई नाराज है, उनको सबको इकट्ठा होना चाहिए इस मुल्क की खातिर और इस मुल्क की बेहतरी में सबको मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। वीआईपीज़ की आमद के बाद मज़ार कायद को आम शहरियों के लिए भी खोल दिया गया, जहां शहर भर से आए हुए लोगों ने मज़ार कायद पर हाज़री दी और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने हाज़री दी और फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने हाज़री भी दी है और फूलों की चादर भी चढ़ाई गई है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मज़ार कायद पर हाज़री भी दी है, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मज़ार कायद पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस ज़िला वस्ती में पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौका पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम ने म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती जाहिद हुसैन रिन, डॉक्टर कैसर असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम और दीगर के हमरा परचम कुशाई की। हाज़रीन ने बुलंद आवाज़ में कौमी तराना गाया। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात खानी से हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का केक काटा गया। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए ताहा सलीम ने अहले वतन को 75वीं यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान का क़याम 20वीं सदी का मौजज़ा था। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़यामत तक कायम और दायम रखे और पाकिस्तानियों को खुलूस नीयत
اور دیانتداری کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انہوں نے جشن آزادی کی خوبصورت تقریب منعقد کرنے پر ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی زاہد حسین، بلدیہ وسطی کے اسکولوں کے اساتذہ اور طلباء و طالبات کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دے دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ دنوں عید الاضحیٰ، عاشورائی محرم اور یوم آزادی کے انتظامات اور پروگراموں کا انعقاد کے لیے انتظامیہ اور بلدیہ وسطی کے تمام ڈپارٹمنٹس کے افسران اور عملے نے دن رات محنت کی۔ تاہم اگر کچھ کمی رہ گئی تو یہ انسانی معاشرت اور پیشہ ورانہ زندگی کا حصہ ہے۔ ان سے ہمیں گھبرانے اور مایوس ہونے کی بجائے مشکلات کا حوصلے کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے۔ قبل ازیں تحریک پاکستان سرگرم کارکن کیف بنارسی کے صاحبزادے اختر سروش نے اپنی تقریر میں تحریک پاکستان کے دوران مسلمان بچوں کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مسلمان بچے بھی یقین رکھتے تھے کہ قائد اعظم کی قیادت پر غیر متزلزل یقین رکھنے کے ساتھ پاکستان کے لیے اپنا خون بھی بہانے کے لیے تیار تھے۔ تقریب میں بلدیہ وسطی کے زیر انتظام اسکولوں کے طلباء طالبات نے ملی نغموں اور تقریروں میں آزادی کی اہمیت اور تحریک پاکستان میں آباء و اجداد کے کردار کو اجاگر کیا۔ تقریب کی میزبانی ڈائریکٹر ایڈوکیٹ ایڈورٹائزمنٹ بلدیہ وسطی شمونا صدف نے خوبصورت انداز میں کی۔ جشن آزادی کی مناسبت سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پاکستان انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مشترکہ تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ نمائش 3 روز تک اسٹیٹ بینک میوزیم میں جاری رہے گی، یہ رپورٹ دیکھیں۔ اسٹیٹ بینک میوزیم میں جاری تصویری نمائش میں قائد اعظم محمد علی جناح کی اسٹیٹ بینک میں آمد اور ہمشیرہ فاطمہ جناح کے ہمراہ یادگار تصاویریں پیش کی گئیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل PID ارم تنویر کا کہنا تھا کہ نمائش میں نایاب اور یادگار تصاویروں کا وہ مجموعہ پیش کیا گیا ہے جو کسی بھی جگہ موجود نہیں۔ PID نے بہت ہی نایاب اور نادر تصاویر جو ہیں ان کا آج یہاں پہ افتتاح کروایا ہے، اور یہ تصاویر آپ کو عمومی طور پہ نیٹ پہ آن لائن اویلیبل نہیں ہوں گی۔ یہ بڑی خوبصورت تصاویر ہے۔ اس میں سب اسکول کے بچوں کو اور سب کو یہ بھی دعوت دوں گی کہ وہ اس کی وزٹ کرتے رہیں۔ نمائش میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہریوں نے نمائش کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ خبر شامل کریں کہ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت سندھ سیکریٹریٹ میں جشن آزادی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں اور بڑوں نے کھیلوں اور تقریری مقابلوں میں حصہ بھی لیا۔ شہر قائد میں اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صوبائی سیکریٹریٹ میں جشن آزادی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی سیکریٹری اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز اختر عنایت بھرگڑی نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر شرکا نے مل کر قومی ترانہ بھی پڑھا۔ 5 سالہ بچی اجالا اویس نے جشن آزادی پر شاندار تقریر کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ مسلمان ہند نے اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت نہ کی ہوتی تو آج بھی ہم انگریزوں کے غلام ہوتے۔ سندھ کے روایتی کھیل ملاکھڑا اور کوڑی کوڑی میں پہلوانوں کی زور آزمائی ہوئی۔ شدی اوپر اٹھا کے گیا، داؤ کرنے کی کوشش بچ گیا، گلدستہ بچ گیا، بڑا داؤ کیا ضمیر نے۔ بچوں اور نوجوانوں نے باکسنگ، جمناسٹک اور ایک پہیے پر سائیکلنگ کی۔ ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ بچوں نے جشن آزادی پر پیغام بھی دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس دن کے لیے بڑی تیاریاں کی۔ مہمان خصوصی اختر عنایت بھرگڑی کا کہنا تھا ان کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کی سرپرستی کی جائے۔ ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ یہ جو ہمارے نوجوان ہیں یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے، اور آج جو ہم نے پروگرام منعقد کیا تھا اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم کسی صورت میں مایوس نہیں ہیں۔ ایونٹ کے اختتام پر پاکستان کی 75ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے آزادی فٹ بال ٹورنامنٹ کپ کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے فٹ بال کو کک لگا کر ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ پہلا میچ کھیلنے والی ٹیموں برما اور حیدری بلوچ کی ٹیموں سے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا تعارف کرایا گیا۔ اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے آزادی فٹ بال ٹورنامنٹ کپ کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے فٹ بال کو کک لگا کر ٹورنامنٹ کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ پہلا میچ کھیلنے والی ٹیموں میں برما مبجن اور حیدری بلوچ کی ٹیموں سے ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا تعارف بھی کرایا گیا۔